الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون اور تم سب آدمی تین قسم ہو جاؤ گے، سو جو داہنے والے ہیں کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ حساب کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تقسیم ہوگی۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تقسیم میں تین گروہ کا تذکرہ فرمایا اور تین گروہ کے نام بتائے۔ ایک گروہ السابقون، اور اس کا مقام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اولئک المقربون۔ دوسرا گروہ اصحاب المیمنہ، اور اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ما اصحاب المیمنہ سے۔ اور تیسرا گروہ اصحاب المشأمہ کا ہے، اور اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ما اصحاب المشأمہ سے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تین طبقے اور گروہ اللہ تعالیٰ نے بتلائے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ ان کے یہ نام، کہ تین گروہ کے یہ نام ہیں، یہ کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی بتایا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بتائی کہ ان کو اصحاب المیمنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ میمنہ کے معنی داہنا، اور اصحاب المیمنہ کا مطلب داہنے والے، اور چونکہ ان کو ان کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ہر ایک کو، اس وجہ سے یہ خصوصی شرف ہوگا، اور خصوصی شرف کی بنیاد پر ان کو اس نام سے باری تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ الحاقہ میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ الانشقاق میں بھی باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا، گویا کہ وہ اس کا حساب بہت آسان ہو گیا، اور اسے اپنی خوشیوں کا کوئی پار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ جسے اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا، وہ کہے گا کہ ہاں ہاں دیکھو میرا یہ نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھو، اور مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ایسا ہی آنے والا ہے۔ جیسے ایک آدمی ایس ایس سی، ایچ ایس سی یا آئی اے ایس، آئی پی ایس وغیرہ 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 دنیاوی امتحان دیتا ہے، اور دنیاوی امتحان میں اس کا نتیجہ اس کی محنت کے مطابق، اس کے تصور کے مطابق کہ میں نے محنت کی ہے اور میں نے یہ پرچہ اس طرح حل کیا ہے اور اتنے نمبرات مجھے آنے چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا پار نہیں ہوتا، اور لوگوں کو اپنا رزلٹ اور نہ اپنی مارک شیٹ اور اپنا اعمال نامہ دکھاتے ہوئے پھرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ رزلٹ ہے، دیکھو یہ میری مارک شیٹ ہے۔ خوشی کا پار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا گیا ہے، تجربہ ہے۔ جبکہ یہاں کا امتحان کوئی حقیقی امتحان نہیں ہے، یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک انسان کی سوچ ہے کہ یہاں کے امتحان میں کامیابی کی بنیاد پر، اچھے نمبرات کی بنیاد پر ڈگری حاصل ہوگی، مقام اور منصب ملے گا، اور اس کی بنیاد پر میں اپنا کیریکٹر بناؤں گا، اور کیریکٹر کی وجہ سے میرا حال بھی اچھا ہوگا، مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ اس بنیاد پر وہ خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشی کا لوگوں کے سامنے، اپنے گھر میں، فرینڈ سرکل میں وہ خوشیاں مناتا ہے۔ آج کل یہی دستور ہے نا، کہیں پارٹی ہوتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا، اس کا امتحان بہت ہی آسان ہوگا، اور یہی خوشی کے لائق ہوگا کہ اب اس کا مستقبل حال سے لے کر کے مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا ہوگا۔ وہاں ذلت کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ہوگی، ناکامی کا کوئی ذرہ برابر شائبہ نہیں ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا، وہاں عیش کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اس کا حساب آسان، اور وہ اپنے گھر، اپنے لوگوں کے پاس خوشی خوشی میں لوٹے گا۔ یہ ہے، لہذا دنیاوی امتحانات کے پیچھے نہ پڑا جائے، حقیقی امتحانات میں کامیابی کی کوشش کی جائے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھول کر کے، عارضی امتحان کے پیچھے لگ کر کے اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑنا، اور مغربیت سے متاثر ہو کر کے اس طرز پر اپنے آپ کو لے جانا الحاد ہے، زندقہ ہے، کفریات ہے، شرکیات ہے، فسق ہے، بدعات ہے، فجور ہے، اس کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے آخرت کی حقیقی کامیابی میں وہ ناکام ہو جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا، یا اس وجہ سے بقول صاحب روح المعانی کہ یہ حضرات جب جنت میں جانے لگیں گے تو میدان حشر سے ہٹ کر داہنے ہاتھ کو چل دیں گے، اور چونکہ داہنی طرف ہو کر کے وہ جنت میں جائیں گے، اس وجہ سے ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ یا تیسرا قول یہ ہے جس کو صاحب معالم التنزیل نے نقل کیا ہے، اور اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے
اور وہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا۔ تو اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور میں اس مجلس میں حاضر تھا، میں نے سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا تھا، ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے پھر ان کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا۔ بعض روایت میں کتف کا لفظ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی طرف سے جو اولاد نکلی، روشن، چمکدار، نورانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے اور جنتیوں کے عمل کے لیے پیدا کیا، یہ اسی طرح جنتیوں والے عمل کریں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال للذی فی یمینہ الی الجنہ ولا ابالی، کہ جو داہنی حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی طرف سے نکلے ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ ثم مسح ظہرہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، اس سے اولاد نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، کہ ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور جہنمیوں جیسے اعمال یہ کریں گے۔ دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال للذی فی کتفہ الیسری الی النار ولا ابالی، کہ جہنم کے لیے ہوں گے اور مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے، یا ان کو اصحاب المیمنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل میدان محشر میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں جنتی ہونا طے ہوگا اور ان کو جنتی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، ان کو عرش کی داہنی جانب جمع کیا جائے گا، اس وجہ سے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب نور کو ڈالا تھا، القاء نور کے وقت ان پر نور پہنچا تھا، اور انہوں نے پھر اپنی دنیاوی زندگی میں یہ نور ہدایت حاصل کیا، اور پھر یہی نور ان کا ساتھی بن کر کے قبر میں بھی رہا، اور یہی نور ان کا ساتھی بن کر کے صراط پر جو پل صراط ہوگا اس کے اوپر بھی رہے گا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس وجہ سے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں، جس وقت آپ کو معراج ہوئی اس وقت دیکھا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، جب ہم آسمان دنیا کے اوپر پہنچے تو ایک صاحب تھے جن کے داہنی طرف بھی کچھ جانیں تھی، کچھ لوگ تھے، اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے۔ قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، جب یہ صاحب اپنی داہنی طرف دیکھتے
تو خوش ہوتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یہ کلمات کہے، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نبی صالح آپ کی خوش آمدید ہو، ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، نیک بیٹے کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، من آدھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ جو لوگ ان کی داہنی طرف ہے اور ان کی بائیں طرف ہے ان کی اولاد ہے۔ داہنی طرف والے جنت والے ہیں اور بائیں طرف والے جہنم والے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اعتبار سے یہ یمین سے مشتق ہے، یمین سے بنا ہوا ہے، اور یمین کے معنی داہنا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اصحاب المیمنہ یمنن سے بنا ہوا ہے، اور یمنن کے معنی مبارک۔ چاند دیکھنے کی دعا میں ہے نا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو یہ حضرات جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے یہ مبارک ہیں، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری ہوگی، اس وجہ سے یہ اہل حسنات ہیں، ان کی زندگیوں میں نیکیاں زیادہ اور غالب رہی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے مقابلے میں اصحاب المشأمہ، چونکہ بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، یہ ان کی ہلاکت کی پہلی نشانی ہوگی، خسران اور نقصان اور گھاٹے میں اور آہ اور واویلا کریں گے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے ان کو ہاتھ نکال کر کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش، ہائے میری کم بختی، میرا نامہ اعمال ہی مجھے نہ ملا ہوتا، رزلٹ ہی نہ آیا ہوتا، مارک شیٹ ہی نہ ملی ہوتی۔ یہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا۔ اس وجہ سے ان کو اصحاب المشأمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھ دے، دنیا کے رزلٹ کے خراب ہونے کی، دنیا کے امتحان میں ناکام اور فیل ہونے کی فکریں ہیں، اور اسی بنیاد پر بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو وظائف پڑھے جاتے ہیں، حلقے لگائے جاتے ہیں کامیابیوں کی دعا کے لیے، صدقات کی یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن آخرت کی کامیابی، آخرت کا امتحان، آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو ویسی فکر نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، بھئی SSC کا امتحان ہے تو اس اعتبار سے وظائف اور دعاؤں کا اہتمام، HSC کا ہے کہ اب لائن لینے کی ہے، A گروپ B گروپ، اس اعتبار سے IAS IPS، تو اس اعتبار سے اہتمام کیا جاتا ہے، فکریں کی جاتی ہیں، لیکن آخرت کا امتحان جو حقیقی امتحان ہے اور اس کی کامیابی یا ناکامی حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی ہے، اس کے لیے جیسی فکر ہونی چاہیے شاید و باید بہت کم ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہوگی۔ اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہ آخرت ان کی سدھر جائے، ان کے آخرت کا امتحان اچھا اور آسان ہو جائے اور اس میں یہ کامیاب ہو جائے، اس کی فکر ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے لیے جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو میدان حشر سے ہٹ کر کے بائیں طرف کو یہ چل لیں گے،
یہی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف سے نکالے گئے ہیں. یہ ان کو میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا تو عرش کی الٹی طرف بائیں طرف ان کو جمع کیا جائے گا. اس وجہ سے ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا. یا یہ کہ یہ شؤمن سے مشتق ہے، اور شؤمن کے معنی نحوست، ہلاکت، بدبختی. اور چونکہ ان کی زندگیاں کفر میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں، بدعات میں، گناہوں کے دلدل میں گزری ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہوگا، اس لیے ان کی یہ اہل السیئات یعنی برائیوں والے ہوں گے، یعنی ان کی برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہ ہوگا. اس وجہ سے ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے. اور تیسرا گروہ السابقون السابقون. یہاں یہ بات کہ اصحاب المیمنہ کے بعد پھر باری تعالیٰ نے فرمایا ما اصحاب المیمنہ، تعظیم کے لیے، اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جیسے الحاقہ، ملحاقہ، کیا ہے وہ ہونے والی چیز، القارعہ، کھٹکھٹانے والی چیز، ملقارعہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی چیز، کان کھڑے ہو جائے، لوگوں کی توجہ ہو، لوگ اس کو عظمت کے لیے لے. اسی طریقے سے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المیمنہ، کیسے ہی وہ اچھے لوگ ہیں، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی یہ بھدے اور برے لوگ ہیں. اس لیے باری تبارک تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا. اسی طریقے سے السابقون السابقون، جو ایمان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، وہ صحابہ کرام جو شروع میں ہی اسلام لے آئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 17 یا 18 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پھر 17 یا 18 مہینے کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا. تو جن لوگوں نے دو قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی وہ سابق ہیں، پہل کرنے والے ہیں. جو جہاد میں دوڑ لگانے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، وہ سابقون کے مصداق ہیں. جو نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچنے والے ہیں، پانچوں نمازوں کے لیے اذان کے ساتھ، اذان سے پہلے، جو توبہ اور اعمال بر، نیکیوں کی طرف پہل کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب السابقون السابقون کے مصداق ہیں. سب سے پہلے اس کے مصداق انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، پھر اس کے بعد صدیقین، شہداء، صحابہ کرام، شہداء، اولیاء اللہ، کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنا زیادہ قرب ہوگا وہ اس السابقون کا مصداق اتنا ہی زیادہ بنتا جائے گا. آج مسجدوں میں ہم جانے کے لیے گھڑیوں کے اوپر نظر رکھتے کہ ابھی تو 10 منٹ کی دیر ہے، 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، بعد میں جاتے ہیں اور عین وقت پر پہنچتے ہیں. نیکیوں کی طرف سبقت کرنے میں بڑھاپے کا انتظار ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کر لیں گے، پھر بعد آتی ہی نہیں ہے اور دنیا سے چل دیتے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اعمال کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور یہی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
اور ایسے ہی نیک کاموں میں تنافس ہونا چاہیے، ریس ہونی چاہیے، سبقت ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہم سارے پروگرامز میں ریس لگاتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، حریفائی کرتے ہیں، اور حریفائیوں میں اور بعض حریفائیاں تو ایسی ہے جو سراسر گناہ اور لہو و لعب کے قبیل سے ہیں۔ جلیبی کھانے کی ریس، 1 منٹ میں پارلے بسکٹ کون زیادہ کھاتا ہے اس کی ریس، پھگا پھوڑ، کیا معلوم کیا کیا ریسیں ہیں جو ساری شیطان کی ریس ہیں۔ اللہ نے اس میں ریس لگانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ریس لگانا ہے ان کاموں میں جو جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، السابقون، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، کیا ہی کچھ یہ سبقت کرنے والے ہیں، اور یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتدرون من السابقون الى ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ، ارے تم کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سبقت کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمال ادب سے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، السابقون الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، کہ سابقین اولین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لیں، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دے، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کریں معاملات میں اور دیگر چیزوں میں جو اپنے حق میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہیں السابقون۔ تو اس طریقے سے یہ 3 گروہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو السابقون السابقون اولئک المقربون کا مصداق بنائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے۔ دشمنوں کی تدبیروں کو اللہ اپنے قدرت سے اور نظام غیب سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اور سارے عالم کو ہر خیر سے مالا مال فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔